سورت کی ابتدا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کی طرف جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یا اللہ یہ کون بد نصیب ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ انداز بڑا ایک سخت ہے، انداز تکلم بڑا سخت ہے۔ کیا آپ نے اس بندے کی طرف نہ دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ہمارا خیال گیا اس طرف کہ شاید آگے اس کا ذکر ہو جو نماز نہیں پڑھتا، شاید آگے اس کا ذکر ہو جو حج نہیں کرتا، شاید آگے اس کا ذکر ہو جو زکوٰۃ نہیں دیتا، شاید آگے اس کا ذکر ہو جو صدقہ و خیرات نہیں کرتا۔ یا اللہ یہ کون بد نصیب ہے جو دین کو جھوٹا کہتا ہے؟ فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جو کسی یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو کسی یتیم کو دھکے دے وہ دین کو جھٹلاتا ہے۔ اب اس کا ذرا پس منظر شان نزول سن لیں۔ ابو جہل اس کے پاس ایک یتیم بچہ رہتا تھا اور اس یتیم بچے کا مال ابو جہل کے پاس تھا۔ ایک دن وہ یتیم بچہ ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بڑی سخت حاجت ہے، ضرورت ہے، میرے مال میں سے مجھے کچھ نہ کچھ دو۔ ابو جہل نے اس یتیم بچے کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ جب وہ ابو جہل کے گھر سے نکلا تو وہاں کچھ کافر بیٹھے تھے، انہوں نے مذاق کرتے ہوئے اس یتیم بچے سے کہا کہ تو چلا جا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ تیری سفارش اگر ابو جہل کو کر دیں تو پھر تجھے ابو جہل سے مال مل جائے گا۔ ان کو پتہ تھا کہ ابو جہل نے ان کی کون سی بات ماننی ہے، ان کی نیت محض مذاق اڑانے کی اور استہزاء کرنے کی تھی۔ اس یتیم بچے کو اس سارے معاملے کا نہ پتہ تھا، وہ چلا گیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مال ابو جہل کے پاس ہے اور وہ دینے سے انکاری ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سفارش کر دیں تو مجھے میرا مال مل سکتا ہے، مہربانی فرمائیں میری سفارش کر دیں۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان ہیں، سب کے لیے کریم ہیں، لیکن یتیموں کے لیے جو آپ کا کرم ہے وہ تو ایک بے مثال ہے۔ آپ نے اس یتیم بچے کو ساتھ لیا، ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل سے جا کے کہنے لگے کہ اس یتیم بچے کا مال اس کو واپس کر، جو تیرے پاس ہے اس کو دے دے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ کی بات مانتے ہوئے یتیم بچے کو اس نے مال بھی دے دیا۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یتیم بچہ بڑا خوش ہو کے وہاں سے چل دیے تو ابو جہل کے دوستوں نے پوچھا کہ سارا دن بیٹھ کے تو ان کی برائیاں کرتا ہے، جب وہ تیرے پاس آئے تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، انہوں نے سفارش کی یتیم بچے کی تو نے سفارش بھی قبول کر لی۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید تو اپنا دین چھوڑ چکا ہے اور اس شخص کے دین کو قبول کر چکا ہے، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، وجہ یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے، میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں دو شخص ہیں اور ان دونوں کے ہاتھوں میں نیزے ہیں اور بڑے بڑے نیزے ہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہوا تو مجھے وہ دو بندے نیزہ مار دیں گے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی اور ان کی بات کا انکار کر دیا تو وہ دو لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ مجھے نیزہ مار دیں گے۔ اس ڈر سے، اس خوف سے میں استقبال کے لیے کھڑا بھی ہو گیا اور اس خوف سے میں نے ان کی بات کو مان بھی لیا۔ ایک بات تو قرآن کی ان دو آیتوں سے بڑی واضح طور پہ صاف ہو گئی کہ یتیموں کو دھکے دے کے گھر سے نکالنا یہ ابو جہل کا کام ہے، یتیموں کو سینے سے لگا لینا یہ مدینے والے کا کام ہے۔
اب مرضی ہے آپ کی، جس مرضی فکر کے اوپر چل پڑے، جس کی مرضی مان لیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بد نصیب ہے جو کسی یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں ہے۔ ایک ہے مسکینوں کو کھلانا، ایک ہے کھلانے پر ابھارنا، دوسروں کو کہنا۔ لیکن یہ ایسے بخیل لوگ ہیں، نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو حکم دیتے ہیں کہ یتیموں کو کھلایا جائے۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایسا بندہ جو یتیم کو دھکے دے وہ بھی دین کو جھوٹا کہتا ہے، نہ خود کھلائے نہ کھلانے کا دوسروں کو حکم دے، وہ بھی دین کو جھوٹا کہتا ہے، اس کا بھی دین کے اوپر کوئی ایمان نہیں۔ جبکہ سنیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوشخبری ارشاد فرمائی، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دو انگلیوں کو ملا کے اس طرح فرمایا ہم جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی۔ اب اس حدیث میں ایک نہیں دو خوشخبریاں ہیں، ایک خوشخبری ہے جنت کی اور دوسری خوشخبری ہے جنت میں حضور کی رفاقت کی۔ یعنی جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے اس کو صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ جنت میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اور رفاقت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں یتیم کی کفالت کرنا۔ دیکھیے مومن کے لیے نیکیاں کرنا کتنا آسان کر دیا گیا، کتنا آسان ہے بندہ مومن کے لیے نیکی کرنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے یا یتیمہ بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس بندے کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ ان سارے بالوں کے برابر اس بندے کو نیکیاں عطا فرما دے گا۔ یہ اس شخص کا ذکر ہے جس نے خالی شفقت کا ہاتھ، محبت کا ہاتھ رکھا ہے یتیم بچی اور یتیم بچے کے سر کے اوپر۔ جو خالی محبت سے شفقت سے ہاتھ رکھے اس کو تو اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ مجھے آپ بتائیں جس کے گھر سے صبح بھی یتیم کھانا کھاتا ہو، جس کے گھر سے شام کو بھی یتیم کھانا کھاتے ہوں، اس بندے کے لیے کتنا اجر ہے، اس بندے کے لیے کتنا ثواب ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی تلقین فرمائی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یتیم بچوں کے سامنے اپنے مال کی نمائش تو کرتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ان کے ساتھ مدد والا سلسلہ یہ ہمارا بالکل بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ نہ کرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو پھر زمانہ اولاد کو نوچنے کے لیے اپنے پنجے تیز کر لیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اب ہمارا کام بڑا آسان ہو گیا۔ یا رک کے ایک شرعی مسئلہ بھی سن لیں، یتیم کہتے ہیں اس نابالغ بچے کو، اس نابالغ بچی کو جس کا باپ فوت ہو جائے۔ جو بالغ ہو جاتا ہے نا پھر اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے، اس کا دور یتیمی ختم ہو گیا۔ یتیمی تب تک ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد بھی شاید اب بھی وہ یتیم ہی ہے، نہیں، یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ باقی اگر بالغ ہو گیا ہے پھر تو وہ شریعت کا مکلف ہے، اب تو میرا رب اس سے خطاب کرتا ہے، نماز کا اس کو حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، اب وہ براہ راست شریعت کا مکلف ہے۔ یتیمی تب تک ہے جب تک وہ نابالغ ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابالغ کے سامنے، جو یتیم بچہ ہے نا اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ تم اپنے بچے کو یتیم بچے کے سامنے پیار کرو، ہو سکتا ہے اس یتیم بچے کو اپنے باپ کی یاد آ جائے اور اس کا دل دکھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے۔ ایک شخص، ایک انگریز تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ دین کی کون سی شے نے تجھے متاثر کیا اور تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا؟
اس نے کہا کہ میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ پڑھا، اس ایک واقعے نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا۔ صرف ایک واقعہ۔ وہ ایک واقعہ کون سا تھا؟ بتانے لگا وہ ایک واقعہ یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ایک شخص کا بیٹا گم ہو گیا۔ اب وہ شخص 3 دن اپنے بیٹے کو تلاش کرتا رہا۔ بالآخر تیسرے دن وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ دعا فرما دیں، مہربانی کریں، دعا کر دیں، میرا بچہ 3 دنوں سے گم ہے، وہ مجھے مل جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی دعا کے ہاتھ بلند نہیں کیے تھے، دعا کے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے۔ ایک شخص جو حضور کے پاس بیٹھا تھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس بندے کے بیٹے کو جانتا ہوں، ابھی دیکھ کے آیا ہوں، وہ فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اب وہ شخص یہ سننے کی دیر تھی، اس نے دوڑ لگا دی، بھاگا باغ کی طرف۔ حضور نے اس کو واپس بلایا، واپس بلا کے فرمایا کہ اپنے بیٹے کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہوں۔ اب سنیے گا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹے کے پاس چلا جا، لیکن وہاں اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، اس کو بیٹا نہیں کہنا۔ اس شخص کے چلتے ہوئے قدم رک گئے۔ یا رسول اللہ جب بیٹا ہے تو بیٹا کہہ کیوں نہیں سکتا؟ وہ میرا بیٹا ہے تو اس کو بیٹا کہنے میں حرج کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے تیرا بیٹا کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، 3 دن ہو گئے تجھے اپنے بیٹے سے بچھڑے ہوئے، جدا ہوئے، اب تیرے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہے، بلا کا رس ہے، تو وہاں جا کے فرط محبت سے اپنے بیٹے کو بیٹا کہے، ہو سکتا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، تو کہے بیٹا اور اس یتیم بچے کو اپنے باپ کی یاد آ جائے، اس کا دل دکھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ فرمایا اس روئے زمین کے اوپر کسی یتیم بچے کا دل دکھے، نہ اس بات کو میرا خدا پسند کرتا ہے نہ میں اس کا محبوب پسند کرتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا اس بات نے میرے اوپر اتنا اثر کیا کہ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم نبی ہے جو یتیموں کا اتنا خیال کرتا ہے۔ زمانے میں جس کی کوئی نہیں سنتا، جس کا خیال کرنے والا کوئی نہیں، اس کا خیال کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث میں یتیم کی کفالت کرنے والے کو حضور نے کیا انعام دیا؟ راویہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، فرماتی ہیں میں ایک دن اپنے گھر تھی، ایک عورت اپنی 2 یتیم بچیوں کو لے کر میرے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی ہم کئی دنوں سے فاقے پر ہیں، نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ میری ان 2 بچیوں نے کچھ کھایا ہے۔ تو جب یہ بات کی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا گھر میں صرف 3 کھجوریں موجود تھیں، میں نے وہ 3 کھجوریں ان کے حوالے کر دیں، کہا اس وقت ہمارے پاس یہی کچھ ہے۔ اس عورت نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، اب تیسری کھجور وہ خود کھانے لگی، جیسے ہی اس نے کھجور کو اپنے منہ کے قریب کیا وہ دونوں بچیاں پھر مانگنے لگی۔ اس عورت نے وہ اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے کھجور کو باہر نکالا، اس کھجور کے 2 حصے کیے، 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو۔ حالانکہ وہ عورت خود بھی بھوک سے تھی، خود بھی فاقے سے تھی، لیکن اس نے اپنی بھوک پر اپنی بیٹیوں کی بھوک کو ترجیح دی، ان کا خیال رکھا، خود نہیں کھایا۔ وہ عورت چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ میں نے یہ سارا واقعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور بڑے خوش ہوئے اور 2 جملے ارشاد فرمائے، ادخلہ اللہ الجنۃ، فرمایا اس عورت نے یتیم بچیوں کی اچھی طرح سے پرورش اور ان کی بھوک کا خیال رکھا ہے، اس برکت سے اللہ اس عورت کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ عورت جنتی ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، حرم علیہ النار، اللہ نے اس عورت پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔
کیوں؟ اس نے یتیموں کا خیال رکھا۔ تو جو یتیموں کا خیال رکھے، یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اس کے بدلے انسان کو جنتی بنا دیتا ہے اور جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے کہ ایک یتیم کی کفالت کرنا۔ میرا آپ سے سادہ سا سوال ہے، آپ حضرات کو اللہ نے 5، 6، 8، 10 جتنے بھی بچے دیے ہیں، جس گھر میں آپ کے 8 بچے کھانا کھاتے ہیں، اس گھر سے ایک یتیم بچہ کھانا نہیں کھا سکتا؟ اس گھر سے ایک یتیم بچے کو کھانا ایک ٹائم کا نہیں مل سکتا؟ اگر آپ کے بچے 8 کی بجائے 9 ہوتے تو 9 کا کھانا وہاں ملتا یا نہ ملتا؟ یہ لوگ غربت کا رونا محض اس لیے روتے ہیں کہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں دینا نہ پڑے۔ جتنا بھی غربت میں ایک شخص وہ گھرا ہوا ہے، اگر 5 بچے ہیں، 5 کے لیے گھر میں کھانا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو مجھے آپ بتائیں، 5 بچوں کے لیے گھر میں کھانا بن سکتا ہے، ایک یتیم بچے کے لیے کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک یتیم بچہ آپ کے گھر سے کیوں نہیں کھا سکتا؟ اور رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، اگر آپ اپنی زندگی کا یہی ایک معمول بنا لیں کہ ایک یتیم بچہ آپ کے گھر سے کھانا کھائے، آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما دے گا، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما دے گا، دونوں جہان آسان ہو جائیں گے۔ تو یتیم کو دھکے دینا یہ ابو جہل کا کام ہے، اور یتیموں کو سینے سے لگا لینا یہ مدینے والے کا کام ہے۔ اسی صورت میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ اس صورت کا دوسرا حصہ ہے۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں نماز میں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تو جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کی سزا کیا ہے خود اندازہ لگا لیں۔ یہ اس کا ذکر ہوا جو نماز میں سستی کرے، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں اب ان کا انعام بھی سن لیں۔ سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک کام تھا، یہ کہتے ہیں کن تو ابھی تو مع رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، اور رات گزارنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں حضور کو وضو کرواتا تھا، یا کوئی اور کام ہوتا تو حضور مجھے آواز دیتے اور میں حضور کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا۔ کتنا بڑا انعام ہے جو حضور کی خدمت کرتے ہیں، یہی میرا کام تھا۔ ایک دن نماز تہجد کا وقت ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروا رہا ہوں، فقال علی سل، حضور نے مجھ سے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ کوئی سوال کر، کوئی مانگ، کوئی چیز مجھ سے مانگ تاکہ میں تجھے عطا کروں۔ اب دیکھیے حضور کے صحابی تھے نا، حضور کے غلام تھے، کوئی دنیا کی جائیداد، کوئی وراثت، کوئی دنیا کا مال نہیں مانگا۔ سوال کیا تو کس چیز کا؟ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں کہ جنت ملے اور جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ جس طرح یہاں نوکری ہے تاکہ وہاں بھی آپ کی زیارت ہوتی رہے، وہاں بھی خدمت ہوتی رہے۔ صرف جنت نہیں مانگی، جنت میں رسول اللہ کا ساتھ مانگا ہے، حضور کی سنگت اور صحبت مانگی ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ جنت بھی عطا کرے اور جنت میں اپنا ساتھ بھی عطا کر دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی تیری حاجت ہے، ضرورت ہے تو سوال کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ میری کوئی اور حاجت، کوئی اور ضرورت نہیں، بس یہی ایک حاجت، یہی ایک ضرورت ہے۔ لو جی سنو حدیث پاک کا آخری جملہ، میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا کہ جنت کا تو نے سوال کیا، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، لیکن ایک کام تو نے کرنا ہے، سجدے کثرت کے ساتھ کر کے میری مدد ضرور کرنی ہے۔ سجدوں کی کثرت کرنی ہے،
تاکہ مدد ہو جائے اور تو جنت میں اس مقام پہ پہنچ جائے اور جنت میں میری سنگت اور میری صحبت نصیب ہو جائے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو بندہ سجدوں کی کثرت کرتا ہے اللہ پاک اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت میں رسول اللہ کا ساتھ بھی عطا فرمائے گا، کثرت سجود کی برکت سے۔ اور یہاں اس حدیث میں تو ذکر ہے نا کثرت سجود کا، ایک اور حدیث میں آتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک سجدہ کرتا ہے اس ایک سجدے کے بدلے اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ ایک سجدہ کیا، ایک درجہ بلند ہو گیا، اس ایک سجدے کی وجہ سے اللہ اس بندے کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک درجہ بلند ہوا تو ایک درجہ اللہ کے قریب ہو گئے، دوسرا سجدہ کیا، دوسرا درجہ بلند ہوا، پھر اللہ کے قریب ہو گئے، تیسرا سجدہ کیا، تیسرا درجہ بلند ہوا، پھر اللہ کے قریب ہو گئے۔ مجھے آپ بتائیں جو ایک سجدہ کرے وہ ایک درجہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو جو ایک دن میں 5 نمازیں پڑھے وہ ایک دن میں اپنے رب کے کتنا قریب ہو جاتا ہے، اس بندے کو اللہ کا کتنا قرب نصیب ہو جاتا ہے، کتنی نزدیکی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ حالت ہے۔ انسان جتنی بھی حالتوں میں رہتا ہے نا، آپ چلتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، آپ سوتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں، انسان کی زندگی میں جتنی بھی حالتیں ہیں، ایک حالت ایسی ہے انسان کی جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وہ ایک کون سی حالت ہے؟ لو جی سنو، وہ ایک حالت انسان کی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ حالت یہ ہے کہ جب بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے اللہ اس بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان ساری حالتوں میں سب سے اچھی حالت وہ ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ بندے سارا دن محنت کر کے، مزدوری کر کے، سارا دن کام اور کاج کر کے، پھر بھی رزق کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ لو جی یہ حدیث مبارکہ سنیں، امید ہے کہ آپ حضرات کی یہ بے چینی، یہ پریشانی حل ہو جائے گی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ الفاظ خدا کے ہوتے ہیں اور زبان رسول اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ زبان مصطفیٰ سے ارشاد فرماتا ہے کیا؟ ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ جب میری عبادت کا ٹائم ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دے، جو کچھ بھی کر رہا ہے سارے کام کا چھوڑ کے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، بالکل اب بس اللہ کی عبادت، اس کے بعد کوئی کام ہوگا۔ جب تو سارے کام چھوڑ کے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے گا تو تجھے انعام کیا دوں گا؟ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تو مالدار ہو جائے گا، تو دل کا امیر ہو جائے گا۔ دوسرا انعام وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرا فقر، تیری محتاجی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی عبادت کی برکت سے وہ سارے کا سارا دور کر دوں گا۔ تیرا فقر بھی دور ہو جائے گا، تیری محتاجی بھی دور ہو جائے گی۔ کب؟ جب تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے گا۔ لیکن اگر معاملہ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، ادھر اللہ کی عبادت کا ٹائم اور تو اپنے کام کاج میں مصروف رہا کہ مجھے اپنے کام سے فرصت ہی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں، تو پھر تجھے کیا ہوگا تیرے ساتھ؟ ارشاد فرمایا ملأت یدیک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا۔ یہ جو تیرے ہاتھ ہیں نا، یہ پھر ہمیشہ کام میں مصروف رہیں گے۔
صبح دوپہر شام دن رات ہر وقت تو کام ہی کام کرتا رہے گا، محنت بڑی کرے گا، کام بڑا کرے گا، کیونکہ تیرے ہاتھ اللہ نے کام سے بھر دیے ہیں۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا، میں تیرا فقر ختم نہیں کروں گا۔ تو جتنی مرضی محنت کر لے گا، جتنی مرضی مزدوری کر لے گا، پھر بھی تیرا فقر، تیری محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تو نے اپنے کام کو ترجیح دی، اللہ کی عبادت کو ترجیح نہیں دی۔ تجھے اپنا کام زیادہ اہم محسوس ہوا، اللہ کی عبادت تجھے اہم محسوس نہ ہوئی۔ اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ دل کا غنا بھی عطا فرما دے اور اللہ ہم سے فقر و فاقہ بھی دور کر دے، تو خود اللہ کا یہ فرمان ہے، میری عبادت کیا کرو، میں تمہیں دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما دوں، دارین کی سعادتیں مل جائیں گی تمہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا، جو بھی کام کرنا دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ اب وہ لوگ ہی راضی ہوں گے، اللہ کے لیے تو کیا نہیں، اللہ کے لیے کیا ہوتا تو اللہ راضی ہوتا۔ صوفیاء کرام نے 7 چیزیں ایسی بیان فرمائی ہیں جو بندے کی قبر کو روشن کر دیتی ہیں، جس طرح یہ دنیا روشن ہے نا، فرماتے ہیں 7 چیزیں ہیں جو بندے کی قبر بھی روشن کر دیتی ہیں۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے، الاخلاص فی العبادہ، جو بندہ مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس بندے کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے۔ جس طرح چاہتے ہو نا دنیا روشن رہے، تو بندے کی خواہش ہوتی ہے، بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ میری قبر بھی روشن ہو جائے۔ اگر قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی میں اخلاص کی دولت پیدا کرو، یہ بندوں کو راضی کرنے والا سلسلہ ختم کر دیا جائے، خدا کو راضی کرنے والا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ جب اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے تو بندے خود بخود راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اس سورت کی الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ آخری آیت ہے۔ اور برتنے کی چیز وہ روک لیتے ہیں، جو استعمال کی چیز ہے وہ اوروں کو نہیں دیتے بلکہ استعمال کی چیز روک لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی بیماری ہے، استعمال کی چیزیں روک لینا۔ وہ اس طرح کہ گھر اگر کوئی ہمسایہ آ گیا کوئی چیز لینے کے لیے، وہ گھر میں موجود ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کے ہم جواب دیتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس ایک جملے سے 2 گناہ کرتا ہے انسان۔ ایک تو جھوٹ بولا کہ موجود نہیں ہے جبکہ وہ موجود ہے، ایک جھوٹ والا گناہ، اور دوسرا وہ ہمسایہ لینے کے لیے آیا تھا، قرآن کا حکم یہ ہے کہ استعمال کی چیز دے دینی چاہیے، اس نے استعمال کی چیز کو روک لیا، یہ دوسرا گناہ۔ جملہ ایک بولا، اس ایک جملے میں 2 گناہ کر گیا انسان، جھوٹ بھی بول گیا اور استعمال کی چیز بھی اس نے منع کر لی، روک لی نہ تھی۔ اس بات پہ آپ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کا ہمسایہ محلے دار آپ کے دروازے پہ آیا ہے، آپ اس کے دروازے پہ نہیں گئے؟ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے نا، اللہ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے، پھر لوگوں کی حاجتیں، لوگوں کی ضرورتیں اس بندے کی طرف موڑ دیتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس لوگ اپنی حاجت لے کے، اپنی ضرورت لے کے آئیں تو ان کو منع نہ کیا کرو، بلکہ ان کی حاجت کو، ان کی ضرورت کو پورا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ وہ اس لیے آپ کے دروازے پہ آیا ہے کہ آپ سے آپ کا رب راضی ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے کہ جب لوگ آپ کے پاس اپنی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں لے کے آتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں، انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کچھ اضافی چیزیں رکھے۔ یہ جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں یہ گھر میں اضافی رکھنی چاہیے۔ اضافی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی محلے دار، کوئی ہمسایہ، کوئی علاقے کا بندہ وہ چیز لینے کے لیے آئے تو اس کو وہ چیز دے دی جائے۔ اور اس نیت کے ساتھ اگر اپنے گھر میں آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے گھر میں اگر رکھتے ہیں اضافی طور پر، وہ چیزیں آپ کے گھر میں پڑی ہیں، آپ کی ملکیت میں ہیں،
جب تک وہ چیزیں آپ کے گھر میں پڑی رہیں گی آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ آپ کی نیت ثواب لینے کی ہے، آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ آج ہم کسی دوسرے کے کام آنا، یہ بالکل بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی نامناسب سی بات ہے، الاعاذ باللہ، جبکہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ دیکھیں ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی قرآن مجید میں سمجھا دی گئی، اور یہاں تفسیر میں 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ سوئی کا ذکر ہے، یہ اضافی ہونی چاہیے گھر میں، کوئی لینے کے لیے آئے تو اس کو منع نہ کریں، اس کو دے دیں۔ دوسری چیز ہانڈی کا ذکر ہے، کوئی ہانڈی لینے کے لیے آئے تو اس کو منع نہ کریں بلکہ وہ ہانڈی اس کو دے دیں۔ پیالے کا ذکر ہے، کسی برتن کا ذکر ہے، کوئی اگر ہمسایہ محلے دار لینے کے لیے آئے تو اس کو دے دیا جائے، یہ قرآن کا حکم ہے، اور یہ کام بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اور ایک اور بات اس صورت کی روشنی میں وہ یہ، کبھی بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنی اولاد کو پیار نہیں کرنا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مزاج ہے کہ یتیم بچے کے سامنے اپنی اولاد کو پیار کرنے سے منع کیا گیا۔ محبت کرنی ہے اپنے گھر لے جاؤ، گھر لے جا کے کرو۔ اگر اس یتیم بچے کے سامنے کرو، اس کو اپنے باپ کی یاد آ جائے، اس کا دل دکھے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی بات۔ دوسری اس صورت کی روشنی میں دوسرا سبق یہ ہے، کبھی بھی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے، لیکن کسی غریب کا دل دکھانے کا حق یہ آپ کے پاس بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ نے نمائش کی، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کے سامنے دولت کی نمائش کی، اگر ایسا کرنے سے اللہ راضی ہو گیا، مدینے والے راضی ہو گئے، کیا فائدہ ہوا دولت کی نمائش کرنے کا؟ یہ دوسرا سبق ہے کہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی۔ اور تیسرا، کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ محبت والی باتیں نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے اس بیوہ کو اپنے خاوند کی یاد آئے، اس کا دل دکھے، یہ بات اللہ پسند نہیں فرماتا۔ یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت تھی، سورہ ماعون، شروع سے لے کے آخر تک، ترجمہ بمائے تفسیر اور اس کے احکامات میں نے آپ سب حضرات کے سامنے رکھ دیے۔ میرا اللہ مجھ سمیت ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔